ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اج دی ساڈی حاضری ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان. ماہ محرم الحرام اسلامی سال 1446 ہجری دا پہلا مہینہ بڑی تیزی دے نال حرمت والا مہینہ گزردا جا رہا ہے. اج ماہ محرم الحرام دی 19 تاریخ ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر کچھ گزارشات موقع دی مناسبت دے نال تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں سن. نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے بڑے پیارے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما آپ نو کوفیہ نے بے شمار خطوط لکھ کے جس وقت کوفہ دی طرف دعوت پیش کیتی ہے
سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیاں دے دھوکھے دے اندر آ کے تو آپ نے قصد کیتا ہے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ اپنے خاندان دے احباب نو لے کے جنہ دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بتیجے بھانجے اور مستورات آپ دیاں بیویاں اور بہناں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ دا قافلہ منزل بمنزل کوفہ دی طرف رواں دواں اور جس وقت آپ کوفہ پہنچے نے کوفے دے قریب پہنچے نے پہلے ہی آپ نے اطلاعاں مل گئیاں نے جناب مسلم ابن عقیل دے قتل دیاں رستے دے اندر آپ نے کچھ لوگاں دے کولو کوفے دے حالات دریافت فرمائے اور جس وقت آپ نو کچھ حالات دا اندازہ ہو گیا تو آپ کوفہ دی بجائے دمشق دی طرف آپ نے رخ کر لیا ہے یعنی کہ شام دی طرف تو عبید اللہ ابن زیاد دی طرفوں جو فوجی کمانڈر انہاں دی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگی ہے انہاں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ نو کوفہ تو تقریباً کو 3-4 کلومیٹر دے فاصلے تے روکے ہے اور حر بن یزید اپنے فوجیاں دے دستے نو لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے آیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیتا ہے مشن بیان کیتا ہے اور جس مقصد آستے آئے نے وہ مقصد بیان کیتا ہے تو حر بن یزید ایدی مداخلت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں اس جگہ تے رکن تے مجبور کر دیتا ہے اور پھر اس مقام تے حضرت حسین نے ابن زیاد دی طرف ایک خط لکھے ہے جو میں گزشتہ خطبے ذکر کیتا سی کہ حضرت حسین نے یہ بات کہی کہ میرا رستہ تسی چھوڑ دو میں بذات خود ایک روایت دے اندر آتا ہے کہ امیر المومنین دوسری روایت دے اندر آتا ہے کہ میں یزید بن معاویہ دے قریب پاس پہنچ جانا تو جس وقت خط ابن زیاد نے پڑھیا اور پڑھ کے وہ خوش ہو گیا انہیں کہا کہ میں بھی ایسے مقصد آستے جڑا کہ کوفے دا گورنر تعینات کیتا گیا کہ منوں بھی کوفے دی گورنری اس وجہ تو ملی ہے کہ میں حسین بن علی نو کوفہ تو روکاں اور یزید بن معاویہ دی بیعت لواں حضرت حسین کہنے لگے کہ اس طرح میں بیعت نہیں کرنی مینوں خود پہنچن دیو جا کے میں معاملات شیئر کرنا چاہنا اور اس جگہ تے جا کے یزید بن معاویہ دے پاس جا کے میں اپنا معاملہ سلجھا لاں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ کھولن دا حکم مل گیا گورنر دی طرفوں کہ ٹھیک ہے حسین جاندے نے جان دو آپ ہی یزید دے پاس جا کے جو معاملہ کرنا کر لیں گے ساڑی سر پیڑ ختم ہو جائے گی لیکن جڑے کوفی سن نا انہاں
حالات اس جگہ تے خراب کرن دی بڑی کوشش کیتی اور اس کوشش دے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ انہاں کیا کہ جڑے جنگے جمل اور صفین دے حالات سن نا وہ ایتھے بنا دیو، یہ کی ہو چلا ہے، یہ تے ساڈی پلاننگ دے بالکل خلاف ہون لگا ہے کہ حسین یزید دے کول ٹر چلا ہے۔ یہ جے ٹر گیا تے ساڈیاں قباحتاں کھل جانیاں نے اور ساڈی شامت آ جانی ہے، ساڈے چوں کسے نے بچنا نہیں۔ کہنے لگے کہ ان کرو کہ حسین نو اس جگہ تے محصور کر دیو، یعنی ایدہ محاصرہ کر لو۔ میں تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داستان آپ دا واقعہ پڑھ دا یہ سوچی پہ گیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جناب یوسف دے نال جو بھائیاں نے معاملہ کیتا ہے نا، وہی معاملہ حرف بحرف جناب حسین بن علی دے نال ہویا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو بھرا ورگلا کے لے گئے، نیتاں دا جو فطور سی جناب یعقوب واقعتاً اللہ دے نبی باوجود اس دے کہ ہے سن بڑی عظمت والے، لیکن غیب دا علم اللہ دی ذات تو سوا کسے نو نہیں۔ اللہ دے نبی بھی غیب نہیں جاندے الا اے کہ اللہ اگر کوئی دس دین تو فابیہا، اگر نہیں اللہ دس دے تو پھر اللہ دے نبیوں نے بھی نہیں پتا کہ ساڑھے پاؤں دے نیچے کی ہے۔ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب غیب دا علم، کلی غیب دا علم اللہ تو سوا کسے نو نہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور غیب دیاں چیزاں کسے تے نہیں کھل دیاں، کدوں کھل دیاں نے؟ الا من ارتضی، جدوں رب تعالیٰ چاہندے نے ادوں اللہ دی طرفوں غیب دیاں خبراں، اللہ اللہ پیش آمدہ حالات دیاں خبراں اللہ دے نبی یا اللہ دے نیک بندے اولیاء الرحمن اے رب دے الہام اور اللہ دے نبی رب دی وحی تو بغیر نہیں دس دے۔ اولیاء الرحمن نو الہام ہوندہ ہے اور انبیاء تے رب وحی نازل کر دینے، فرق ہے۔ اے عقیدہ بنانا چاہیے ہے۔ تو جناب یعقوب دے کولوں یوسف نو بھرا لے گئے اور انہاں دیاں نیتاں اے سن کہ اساں اج تو بعد اس یوسف نو یا اپنے باپ یعقوب دے پاس آن نہیں دینا، ہن جتنا پیار کرنا سی جناب یعقوب نے کر لیا ہے، اج تو بعد اساں موقع نہیں دینا۔ اللہ اللہ نیتاں خراب ہویاں، نیتاں اندر فتور آیا، لے گئے خود اپنے بھائی نو اپنی نیت دے نال قتل کرنے والے، کھوہ دے اندر پھینکنے والے، اور خود ہی کرتا معصوم یوسف دا اتار کے انہوں پھاڑ کے جانور دا خون او دے نال رنگ کے جناب یعقوب علیہ السلام دے پاس آئے مجلس دے اندر۔ اللہ اللہ قرآن بیان کر دے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، جھوٹا خون لا کے تے لے آئے اور اپنے باپ دے کول روندے آئے نے، واہ ویلا کر دے آئے نے۔ ایک ذاکر پتہ کی آندہ ہے؟ وہ آندہ ہے آندھے نے واہ ویلا کرنا جائز نہیں، وہ آندہ واہ ویلا تے قرآن آندہ کرو۔ قرآن پاک سورہ یوسف دا اے مقام پڑھ کے نا آندہ ویکھو یوسف دے پرا واہ ویلا انہاں کیتا یا نہیں کیتا۔ اور بے وقوف بندے نو دلیل آستے، بس دلیل آستے کوئی دلیل چاہی دیئے، اپنی بات نو ثابت کرنا سے دلیل دی ضرورت ہے۔
یہ نہیں ویکھنا کہ یہ دلیل یہ موافق ہے یا نہیں ہے. جیڑی گل میں کرنا چاہنا، جیڑی گل میں کرن رہا، یہ نہیں بندہ سوچتا کہ جیڑی دلیل دے رہا یہ مطابق ہے یا نہیں ہے. شریعت محمدی دے اندر رہ کے تے مثالاں پہلی شریعت دیاں دینیاں عقل تو بعید تر یہ بات ہے. اسی طرح جناب حسین دے نال ہویا ہے. اتنی زیادتی، اتنا ظلم، اتنا دھوکھا اگر کرنالے نے تے کوفی بےمان نے، جنہ جناب حسین دی طرف محبت دے خط لکھے نے اور اعتماد دلایا کہ حسین آؤ اسی تواڈے محبت دے پیاسے ہاں، اسی تواڈے ہتھے بیعت کرنا چاہنے ہاں، تانوں اپنا امیر بنانا چاہنے ہاں. لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نیت نال نہیں آئے. جناب حسین آئے اس نیت نال کہ چلو میں کوفے جانا، کیونکہ کوفہ میرے باپ اور میرے بھائی دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے، انہاں دی مسند رہی ہے، مسند خلافت. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سوچ کے نکلے نے. لیکن انہاں ظالمہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال جو نا انصافیاں کیتیاں نے، ظلم کیتا ہے. اللہ 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 جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دی طرف ایک میدان کربلا دے اندر پہنچ گئے. میدان کربلا یکم محرم الحرام جا کے خیمے منصب، خیمے جڑے نصب کر لے، خیمے لگا لے. خیمیاں دے اندر مستورات نے جناب حسین دا پورا خاندان ہے. زیادہ تر جڑی روایت نا وہ یہی ہے کہ 72 افراد نے اللہ جڑے شہید ہوئے نے، اور باقی جڑے کل ملا کے ساری تعداد جڑی ہے نا تقریباً 85-84 افراد تے مشتمل ایک قافلہ ہے. اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لڑن دی انہاں دی نیت نہیں سی ہے. میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی اگر لڑن دی نیت ارادہ ہوندا تو پھر نال نفری لے کے ہوندے، فوج لے کے ہوندے. اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسے تے نہیں سن معاذ اللہ کہ جنہ دی بات صحابہ مان دینا. صحابہ اکرام تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے نال پیار ہی بڑا کردے سن. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لگا روکیا بھی، انہوں نے کہا کہ تسی مکے اندر ہی رہو اور مکے دے اندر تسی جڑا کہ وہ اپنی سکونت اختیار کرو، ایتھے بیت اللہ عبادت کرو، طواف کرو، حج کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دی عبادت اتنی زیادہ کیا کر دے، مورخین نے لکھا ہے کہ 25 حج جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتے نے، اور انہاں چوں متعدد حج پیدل چل کے کیتے نے. اللہ اللہ. اور ایک 24 گھنٹیاں دے اندر 1000 نفل روزانہ یومیہ جڑا وہ پڑھیا کرتے سن 24 گھنٹیاں دے اندر. اور 24 گھنٹیاں دے اندر 1000 نفل پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. نیک بڑے رب تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے پیارے نے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر انہاں ظالماں نے حضرت حسین اور آپ دے پورے خاندان نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے انہاں نو نہیں چھوڑیا، مستورات نو نہیں چھوڑیا، اور اے سب کچھ کرنے والے جڑے نے اے کوفہ دے شیعان نے، شیعے نے جڑے کوفی نے، کوفی لا یوفی نے. انہاں دے کولوں کدی بھی کوئی خیر دا معاملہ نہیں ہویا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام جدوں انہاں مذاکرات کیتے کسے بھی بات تے اے آ نہیں رہے. جویں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معاملہ ہویا نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتا ہے
پہلے دن خطبہ دیتا ہے، کچھ انہاں دے اثر ہویا ہے، اس تو بعد پھر اے شورش تے بغاوت تے اتر آئے، پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتا ہے، لیکن انہاں تے کوئی اس خطبے دا اثر نہیں ہویا۔ یہ کہنے لگے عثمان ایک کوئی گل ہے، یا خلافت چھڑ دے تے یا اپنا سر جڑا ہے وہ کٹان واسطے تیار ہو جا، یا خلافت تو دستبردار ہو جا، یا پھر ایوے کہ تیرا خون ساڈے تے حلال ہو گیا۔ اس طرح ہی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نہ دیکھیا کہ ایک کسے بھی بات تے نہیں آ رہے، ایک کوئی گل ہے، انہاں اے پختہ ارادہ کر لیا کہ حسین نو ہن زندہ نہیں رہن دینا، کیونکہ اے بچ گیا تے ساڈا نقصان ہے۔ جڑے خطوط اساں لکھے نے، ایک غلطی جناب حسین دے کول ہو گئی ہے، کیوں سچا بندہ معصوم ہویا کردہ ہمیشہ واسطے، سچے بندے دے اندر جڑا اپنے قول کردار دا سچا ہوندا ہے، او دے اندر کوئی بددیانتی نہیں ہوندی اور او معصوم ہوندا ہے۔ جڑے حر بن یزید دے کہن تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے او خطوط دے 2 بورے کھول کے وکھائے نے نا، انہاں دا اصل انہاں دی وجہ تو جڑا نا اے انہاں دا ارادہ پکا ہویا ہے کہ جڑے تے خط اساں لکھے سن او سارے دے سارے حسین بطور دلیل لے کے نال آئے نے، تے جے اے خط پہنچ گئے یزید دے کول یا ابن زیاد دے کول تے پھر ساڈی شامت آئے گی، ساڈی خیر نہیں۔ اے غلطی جناب حسین دے کول ہوئی ہے، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی یہ تے نہیں سی انہوں نے پتا کہ انہاں میرے لگے سلوک کی کرنا ہے، انہاں تے حر بن یزید دے کہن تے کہ جدو حر بن یزید مندا نہیں، او دے ذہن چھے سی کہ حسین بغاوت کرنے واسطے آئے نہیں۔ آپ فرما دے میرا بغاوت دا ارادہ نہیں، میں تے آیا انہاں دے کوفیاں دے بلان تے، اپنی مرضی نال نہیں آیا، نہ میں تے حکومت کرنا آیا، نہ میرا حکومت کرن دا ارادہ ہے، نہ میرا ذہن ہے۔ اللہ اللہ، ہن انہاں اے جدو خطوط دیکھے نے نا کوفیاں نے، اے کہنے لگے کہ ہن اے بچ کے نہیں جانا چاہیے، اور بعض مورخین نے بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد دی مجلس دے اندر شمر بیٹھا ہے، انہیں کیا کہ انہیں حسین آ گیا ہے تو اڈے نرغے دے اندر، یا تے اے دے کولو ایتھے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہیں کردا تے پھر اینوں یزید دے کول جان تو روکو، کیونکہ جے اتھے پہنچ گیا تے پھر تہاڈیاں جاناں خطرے تو باہر نہیں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ، کیسے کیسے دغا کرنے والے لوگ ہویا کردے نے، کیسا کیسا دھوکھا دین والے، جناب حسین دا کل تک پیار تے محبت دا ڈرامہ رچان والے اج یہ ہوئی جناب حسین دے خلاف ہو گئے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام خیمیاں دے اندروں اپنے سارے خاندان نو جمع کر لیندے نے، مغرب دا وقت شام دا ٹائم ہے، اور سب نو جمع کر کے تے ایک خطبہ ارشاد فرماندے نے، او دے اندر جڑے الفاظ نے او اے ہی نے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے گل اے وے کہ اے مشکل وقت آن پہنچے آئے، اے لوگ جڑے نے ساڈے نال نہ دغا کیتا ہے، فراڈ کیتا ہے، دھوکھا کیتا ہے، ہن اے ساڈی جان دے دشمن بن گئے نے، اے لگدا ہے جویں اے سانو اللہ اللہ نہ واپس جان دین گے نہ اگے جان دین گے، یہ ساڈی جان دے دشمن نے، سانو قتل کرنا چاہندے نے۔ آپ فرماندے نے تواڈے اندروں جدا جی چاہندا ہے او واپس چلا جائے، جدا جی چاہندا ہے او مڑ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید باتاں کیتیاں نے، فرمایا مصیبت ہوندی ہے تے اللہ دی طرف ہوندی ہے،
اللہ ہی مصیبت دے وقت اپنے بندے دے کم آندے نے، اللہ ہی اپنے بندے نو خوشیاں وکھاندے نے، اللہ ہی اپنے بندے نو اللہ آزمائشاں دے اندر مبتلا کر دے نے۔ آپ فرماندے نے جدا جی چاہتا ہے واپس مڑ جائے، اینی گل کر کے چراغ غل کر دیتا ہے، دیوا بجھا دیتا ہے تاکہ اندھیرے دے اندر جنہیں نکلنا نکل جائے۔ کیونکہ کسی وقت ہوتا ہے نا بندہ روشنی دے اندر ایک دوجے تو شرماندہ نہیں اٹھ کے جاندہ کہ ایک کی کہن گے کہ تو بزدل ہو گئے ہیں، اللہ ڈر گئے ہیں، ڈرپوک ہو گئے ہیں، ایسیاں ویسیاں باتاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جدو یہ بات کی تھی نا تے تھوڑی دیر تو بعد روشنی کر دی تھی اور ویکھیا سارے دے سارے اتھے بیٹھے نے۔ آپ فرماندے نے کوئی گیا نہیں، کہنے لگے حسین اسی جے کوفے والیاں تواڈے نال بغاوت کیتی ہے تو دھوکھا کیتا ہے تے اسی تے تواڈے نال وفا کرانگے، جے انہاں بے وفائی کیتی ہے اسی بے وفائی نہیں کر سکدے، ساڈا ارادہ تواڈے نال آن دا خیر دا ہے، شر دا نہیں، بغاوت دا نہیں، لڑائی دا نہیں، لیکن اے وے کہ جے حالات انج دے بن گئے نے تے اسی تواڈے نال ثابت قدم رواں گے۔ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے جدا نام ہے عمر بن سعد، یا بعد نے عمر بن سعد لکھے ہے، اپنا دستہ لے کے آیا ہے ابن زیاد دی طرفوں، اللہ آ کے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو انہوں دیکھے ہے پہچان گئے، کہن لگے تو عمر بن سعد ہے، میرے قتل دے کیوں تسی درپے ہو؟ انہیں جدو ایک اللہ سنیاں تے اکھاں دے وچوں آنسو داڑھی جڑی آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی، یعنی کہ اے حضرت حسین دے قتل دے اندر راضی نہیں۔ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہن لگیاں، کہیں دیا نے عمر بن سعد تیرے ویخ تیرے باپ دے تعلق کتنے اور تیرے تعلق کتنے، کیا تو حضرت تھاڑے خون نال ہاتھ رنگے گا؟ اللہ انہیں جدو یہ گلاں سنیاں تے جیڑے اہل بیت حضرت حسین دے گھر والے نا انہاں دیکھیا کہ اے دیاں اکھاں ڈل پیاں، آنسو آ گئے۔ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام ہے، 10 محرم یعنی یوم عاشورہ دا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان دے سارے لوگاں نو جمع کر کے ایک اللہ دے سامنے التجا کر دینے آندے نے، میرے اللہ اے میرے مولا، ہر مصیبت دے اندر تو ہی میرا ملجا تے میرا ماوا ہے، ہر تکلیف اللہ جدو انسان تے آندی ہے میرے تے آئیے تے میں انسان تیرے تے اعتماد کردہ، میں بھی تیرے تے اعتماد کرنا، توکل کرنا، اللہ تیری ذات تے ہی میرا توکل اور بھروسہ اور یقین ہے۔ کتنی ہی مصیبتاں انسان تے آندیاں نے، اللہ اس وقت تدبیراں بھی جواب دے جاندیاں نے۔ اللہ کتنے ہی دوست جڑے نے وہ مشکل ویلے بے وفائی کر جاندے نے، اور جڑے دشمن نے وہ خوشیاں منانیاں شروع کر دیندے نے۔ اے میرے اللہ میں ان حالات دے اندر تیرے طرف ہی التجا کرنا اور تیرے کو لئی مدد منگنا، تو ہی میری دستگیری کرنے والا ہے۔ اللہ شروع تو لے کے ہن تک اللہ والیاں تے کوئی بھی مشکل آئی ہے انہاں تیرے سامنے التجا کیتی ہے، تے میرے اللہ اس وقت میں بھی تیرے سامنے التجا کرنا۔ اللہ کیونکہ تو احسان کرنے والا ہے، اور اللہ تیریاں نعمتاں انسان تے بے شمار نے، اسی انہاں نعمتاں دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اپنی بہن نو بلایا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اور انہاں نو کہن لگے وصیتاں کیتیاں نے، کہیں دے میں بہنا وصیت کرنا، جس وقت دشمن دے
ہتھوں میں قتل ہو جاواں تے تساں ماتم نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا۔ کون کہن رہے نے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دا نام لے کے اج ماتم کیتا جاندہ ہے۔ جناب حسین دیاں تعلیمات، وہ جناب حسین دا نعرہ تے لاندے نے، لیکن اے نہیں سمجھدے حسینیت کیا ہے، حسینیت دے پیغامات کیا نے۔ حسینی کہلوانا آسان ہے، حسینی بننا مشکل ہے۔ اصل چیز جڑی ہے وہ حسینیت ہے۔ حسینیت کی ہے؟ حسینیت جڑی ہے وہ صبر دا درس دیندی ہے، ماتم دا درس نہیں، کیونکہ ماتم شریعت اسلام دے اندر اونجی حرام ہے۔ جے بندہ ماتم ہی ویکھے تے ماتم بندہ شہداء تے ماتم ہے ہی نہیں۔ پہلی تے بات اے شہداء دا ماتم نہیں ہوندا۔ شہادت ایک زندگی ہے، اور شہید جڑے رب دے ہاں انہی بڑی عزت اور تکریم کیتی جاندی ہے۔ شہید بندے دا خون دا قطرہ زمین تے بعد گردہ اللہ دے گناہ پہلا معاف کر دیندے نے، اور اللہ شہید بندے نو رزق عطا کر دے نے۔ اور شہید دا جڑا خون ہے قیامت دے دن اے خون دا رنگ تے خون دا ہے، لیکن اے دی جڑی ہواڑ ہے او کستوری دی ہے۔ اور شہداء جڑے نے انہاں دا اللہ دے نزدیک مقام و مرتبہ ان قرآن حکیم دی اس مقام تو لگاؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جڑے میرے راہ اندر مار دیتے جان انہاں نو مردہ نہ کہو، او زندہ نے، لیکن تسی انہاں دی زندگی دا ادراک نہیں کر دے۔ اللہ کس طرح دے زندہ نے؟ اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کہندے نے میرے نزدیک او زندہ نے، اور انہاں نو روزیاں ملدیاں نے، اور رب دا رزق کھا رہے نے۔ شہید بندے اللہ جنت دے اندر پرندیاں دیاں پوٹاں دے اندر اللہ انہاں دیاں روحاں منتقل کر دیندے نے۔ او سارا دن شہداء دیاں روحاں جیڑیاں نے او جنت دے میوے کھاندیاں رہندیاں نے۔ اللہ اور پھر کوئی اسلام دے شہداء کوئی تھوڑے نے، اتنے زیادہ شہداء اسلام دا تے میں کہنا اگر سال دے 360 دن نے، انہاں دنوں دی اسلام دی ورگردانی کرو، کوئی دن تانوں خالی نہیں ملے گا جس دن اسلام دے کوئی نہ کوئی شہداء جڑے انہاں دے خون اسلام دی خاطر بہا نہیں، یعنی شہید نہیں ہوئے۔ تو پھر تے سارا سال ہی ماتم کردے رہو گے، سارا سال پٹدے رہو گے، سارا سال جڑا کہ وہ پٹا کٹی کردے رہو گے، پھر تے تسی کملے کو خوشی دا کم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ان ظالمان نے اللہ دے نبیاں نو نہ حق قتل کر دیتا ہے۔ کئی اللہ دے نبی شہید ہو گئے، کئی رب دے نبیاں نو نہ ظالمہ یہود و ہنود نے قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اور پھر دیکھیے نبی علیہ السلام دے زمانہ مبارک دے اندر جڑیاں جنگاں لڑیاں گئیاں نے، کوئی تھوڑے شہید نے، تقریباً 256 شہداء نے جڑے دور نبوی دے اندر شہید ہوئے نے، اور بڑیاں بڑیاں علمناک شہادتاں ہوئیاں نے دور نبوی دے اندر۔ بدر دا مارکہ دیکھو 14 شہداء بدر دے نے، احد دا مارکہ دیکھو 70 شہداء احد دے،
اور سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی شہادت جڑی ہے کوئی تھوڑی شہادت ہے، جس شہادت نے محبوب خدا نو نڈال کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ایتھے ہی بس نہیں، غزوات ہوئے نے، خندق ہویا ہے، خیبر ہویا ہے، حنین ہویا ہے، نبی علیہ السلام دے جان نثار کٹ دے رہے نے، شہادت دے رتبے پاندے رہے نے۔ اللہ اکبر، خندق دے موقع تے 14 شہداء، خیبر دے موقع تے 19 شہداء، اور حنین دے موقع تے 17 شہداء، اللہ اللہ اللہ، تبوک دے موقع تے 6 شہداء نے اسلام دے، اور نبی علیہ السلام دا زمانہ مبارک ختم ہو گیا ہے، آگے دور فاروقی آیا ہے، دور صدیقی آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت 225 سال، 2.5 سال جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، اور 2.5 سالہ دے اندر تقریباً 2,500 شہید اسلام دے ہوئے نے، 2,500 شہید ہوئے نے 2.5 سالہ دے اندر۔ آگے دور فاروقی آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر تقریباً 1600 شہداء اسلام دے ہوئے نے۔ آگے دور آیا دور عثمانی، جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر 1400 شہداء اسلام دے۔ آگے دور ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اے سبائی یہودی بے ایمان جڑے نے، انہاں نے اسلام دشمنی جڑی ہے کٹ کے جڑا کہ لئیے، اللہ اللہ اللہ، جنگ جمل اور جنگ صفین آپس دے اندر مسلمانوں نو لڑا دیتا ہے نہ بے ایمانہ یہودیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، 35,000 شہداء جڑے نے جنگ جمل اور جنگ صفین دے نے، 35,000 صحابہ شہید ہوئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، تھوڑیاں شہادتاں بے شمار۔ اندر اسلام وہ درخت نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے، دیا خون صحابہ نے، تب جا کر بہار آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدرو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بتیجے، اللہ اللہ، حضرت حسن دے بیٹے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دے چشم و چراغ بچے معصوم جوان 18 16 17 19 20 سال دے شہید ہو رہے نے۔ اللہ اللہ، انج خیمیاں دے سامنے جناب حسین نے اپنے بتیجے دی لیا کے نا لاش رکھیے تے جیڑیاں مستورات نے انہاں دیکھیا ایک کری رون لگیاں، آپ نے فرمایا صبرن صبرن یا اہل بیتی صبرا، فرمایا صبر کرو، بے صبری نہیں کرنی، رونا نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چھوٹا جیا بیٹا ہے، آپ دی بیوی شہربانو، اللہ اکبر، چھوٹا جیا بیٹا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خیمے تو باہر نکالے ہیں، کہنے لگیاں جناب اہلو جا کے انہاں ظالمہ دے سامنے کرو، کہو کہ معصوم بچہ بلک رہے ہیں، شاید انہاں نو ترس آ جائے۔ اللہ اللہ، اور وہ پانی دے بون تو جڑا کہ اس وقت بچہ بلک رہا ہے پانی دے دیں، انہاں نو ترس آ جائے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا لے اور سامنے کیتا ہے، انہاں ظالمہ بے ایمانہ نے انج تیر مارے ہے، اور جناب حسین دا معصوم بچہ جڑا دی حلق تے لگائے، آپ اس بچے نو زمین تے لے کے بیٹھ گئے اور تیر حلق دے وچوں نکالے ہے، خون دا فوارہ نکلے آئے۔ آپ فرماندے نے میرے اللہ، میں اپنا سب کچھ تیرے راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حسین دے جوان بیٹے بھی معصوم بیٹے بھی بھتیجے بھی سامنے کٹ رہے نے. جو جوان بیٹے کی میت پر رو نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اللہ اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر رہ گئے. آپ دے نال انفرادی طور تے لڑنا کوئی بھی جرت نہیں کردا. اللہ پاک نے طاقت بڑی عطا کیتی ہے. حضرت حسین جری بڑے نے, بہادر بڑے نے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ جناب علی دے نال مل کے جنگاں دے اندر لڑنے والے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت حسین تے کئی تیر تے کئی نیزے تے کئی اللہ تلواراں دے وار 33 زخم جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزیاں دے تلواراں دے 43 زخم نے. حضرت حسین دا سارا وجود زخماں دے نال چھلنی کر دیتا گیا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم اگے بڑھے ہے. حضرت حسین نیچے گر گئے. انہیں ایسا وار کیتا ہے آپ دا جسد مبارک آپ دا جسد اس تو سر مبارک کٹ کے جدا ہو گیا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کلمات آخری ویلے کہندے نے فرماندے نے صبرن علی قضائک یا رب لا الہ سواکا. اے میرے اللہ اے میرے مولا میں صبر ہی کر رہا, تیرے تو سوا کوئی میرا معبود نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. میرے اللہ تیرے تو سوا کوئی بھی نہیں جدے سامنے التجا کی تھی جائے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اللہ بے دردی نال ظالمہ نے آپ نو شہید کر دیتا ہے. اللہ چلتے تھے 4 سمت سے بالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر, قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. تیر ستم کی ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا, گرتے تھے جو اور سنبھالنے والا کوئی اور نہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت ہے نا, اے نبی علیہ السلام دی پشین گوئی دے مطابق ہوئی ہے. مجمع الزوائد دے اندر روایت, مسند احمد دے اندر روایت صحیح سند نال موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فضل آپ دے کول ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل نے خواب آئی سی کہ یا رسول اللہ تواڈے جسم دا کوئی ٹکڑا کٹیا تے میری گود وچ آ گیا ہے. آپ فرماندے نے کہ میرا رب مینوں بیٹا دے گا اور او دی پرورش تو کریں گی. یعنی اس سے مراد جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ام فضل آئیاں, نبی علیہ السلام نے حضرت حسین نو پکڑیا اور ام فضل دی گود دے اندر دے تھا, اور نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو پے. فرمایا یا رسول روئے کیوں؟ فرمایا کہ اے میرا بیٹا میرا نواسا, اینو ہنے ہی منو آ کے فرشتے نے خبر دیتی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ اس آپ دے بیٹے آپ دے نواسے نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیں لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے کہ میں ایک دن دوپہر ویلے جڑا نا خواب ویکھی, خواب دے اندر کی دیکھیا نبی علیہ السلام آئے نے اور آپ دی حالت جڑی ہے بڑی پراگندہ ہے, بال بکھرے نے, پریشان حالت دے اندر. آپ نے ہاتھ دے اندر شیشی پکڑی اور دے اندر خون ہے. فرمایا یا رسول اللہ کی وجہ پریشان کیوں ہو؟ آپ فرماندے نے کہ اے عبداللہ میرے بیٹے حسین تے ظلم و ستم ہو رہے, انہوں نے شہید کر دیتا گیا ہے, اور اے میں خون پکڑ کے جڑا کہ وہ شیشی دے اندر لے کے آیا.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں او فرمایا تاریخ دسی کہندے نے میں وہ دن جڑا ہے نا ذہن اندر رکھیا اور جدوں جناب حسین بن علی شہید ہوئے نے میں ویکھیا کہ وہ دن وہی ہے اور وقت وہی ہے جس دن اور وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نو انہاں شہید کیتا ہے. جنہاں شہید کیتا ہے نا آپ ہی شہید کرنے والے، آپ ہی رون والے، آپ ہی پٹن والے، آپ ہی ماتم کرن والے، آپ ہی واہ ویلا کرن والے. خیمیاں دے اندروں خیمیاں نو انہاں ظالماں اگ لا دیتی، خطوط سڑ گئے، نام و نشان مٹ گیا. اور حضرت زین العابدین انہاں نو بیمارے کربلا کہندے نے، اے کہن لگے ہو ظالمو رون کیوں ڈائے ہو؟ کہن لگے کہ انہاں نے نواسے کہن لگے کہ آپ دی آل اجڑ گئی ہے. آدھے نے ظالمو جے تساں قتل نہیں کیتا تے قتل کرنا لے کون نے؟ میں کیوں رون دے ہو؟ وہاں رون دی وجہ آندے نے اس وجہ تو کہ آل رسول اجڑ گیا. ظالمو خود ہی شہید کیتا دے تے خود ہی رون دے ہو. حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات کہی جدو انہاں دے شوہر نو انہاں ظالمہ شہید کیتا ہے تے کہن لگیاں او بدبختو خود تساں نواسے رسول آل رسول انہاں تے ظلم و ستم ڈھائے نے، انہاں نال جڑا کہ اللہ زیادتیاں کیتیاں نے خود ہی رون ڈے ہو، خود سچے ہون ڈے ہو. ساری زندگی روندے رہو، ساری زندگی پٹ دے رہو. ارے انہاں دی سزا ہے ساری زندگی پٹ دینے پہ اور پٹ دے رہن گے انشاءاللہ تعالی. حسین کل بھی زندہ سی، حسین اج بھی زندہ ہے. حضرت حسین کیونکہ شہید نے اور اسلام دے شہید نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الشہداء سبع، شہداء دیاں 7 قسماں نے، انہاں دے اندروں ایک قسم دے شہید بھی نے فرمایا جڑا اپنے مال اپنی جان دا دفاع کردہ شہید ہو گیا ہے، ماریا گیا ہے. آپ فرماندے نے فہو شہید، او بھی بندہ شہید ہے. فرمایا جڑا بندہ پیٹ دی مرض نال مر گیا ہے او بھی شہید ہے بشرطے کہ او دا عقیدہ صحیح ہوئے. فرمایا جڑا طاعون دی مرض اندر مر گیا ہے او بھی شہید ہے. آپ فرماندے نے جڑا اونچی بلندی تو ڈگ کے مر گیا فہو شہید، جڑا کسے اللہ پانی اندر ڈوب کے مر گیا فہو شہید. آپ فرماندے نے وہ بھی شہید ہے. جڑا کسے ملبے نیچے آ کے دب کے مر گیا ہے فرمایا فہو شہید، اے بھی شہید ہے. اور فرمایا جڑی عورت بچے دی ڈیلیوری دے وقت پیدائش دے وقت فوت ہو جائے فہو شہیدہ، فرمایا وہ بھی اسلام دی شہیدہ ہے. اللہ اپنی رحمت نال سانو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نال محبت کرنے والا بنان اور آپ دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرمان. اسلام صبر دا درس دیندا ہے، ماتم دا درس نہیں دیندا. بلکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا. جڑا مشکل ویلے مشکل وقت اپنے گریبان چاک کر دے، سینہ کو بھی کر دے، رخسار اپنے پیٹ دے، آپ فرماندے نے میری امت ہی ہی نہیں ہو، وہ میری امت ہی نہیں ہے. اس ہاتھ سے پٹا کٹی نہیں، ماتم نہیں، واہ ویلا نہیں. وہ شہادت تے میں کہنا خوش ہونے والا عمل ہے. شہادت تے واہ واہ ہے، ہاں ہاں نہیں، ہائے ہائے حسین نہیں، واہ واہ حسین ہے. بولو کی ہے واہ واہ حسین، ہائے ہائے نہیں. ہائے ہائے کرنے والیاں دا حسین نال کوئی تعلق نہیں، واہ واہ کرنے والیاں دا حضرت حسین نال تعلق ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت مظلومانہ شہادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ اور آپ دے نال جڑے شہداء نے کربلا اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرمان. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوانا الحمدللہ.